نورے نورے کہاں چلی گئی؟ پریشے کے ہاتھ میں پکڑا قلم اچانک رک گیا تھا۔ کئی گھنٹوں کی مسلسل محنت کے بعد اس نے آخر کار وہ ڈرافٹ مکمل کیا تھا جس کی ڈیڈ لائن اگلی صبح تھی۔ کمپیوٹر اسکرین پر فائل محفوظ ہو چکی تھی۔ میز پر بکھرے کاغذات اس کی تھکن کی گواہی دے رہے تھے۔ آنکھوں میں جلن تھی، سر بھاری ہو چکا تھا۔ پھر اچانک اس کے دل میں ایک خوفناک خیال بجلی کی طرح کوندا۔ نورے، اس کی 5 سالہ بیٹی پریشا کی نظریں فوراً اپنی میز کے آس پاس گھومی۔ وہ جگہ جہاں نورے کچھ دیر پہلے خاموشی سے بیٹھی رنگوں والی کتاب میں تصویریں بنا رہی تھی، اب خالی تھی۔ چھوٹی سی گلابی پانی کی بوتل میز کے نیچے پڑی تھی۔ ایک کھلا ہوا رنگین پینسلوں کا ڈبہ کرسی کے پاس الٹا پڑا تھا۔ نورے کہیں نہیں تھی۔ پریشے کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ فوراً کرسی سے اٹھی۔ پورا آفس اس وقت معمول کی نسبت زیادہ خاموش تھا۔ چند ملازمین اپنی اپنی میزوں پر کام کر رہے تھے، کچھ لوگ فون پر مصروف تھے۔ پریشے کی گھبرائی ہوئی حالت کسی سے پوشیدہ نہ رہی۔ وہ تیز قدموں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ نورے، بیٹا نورے! اس کی آواز میں ایسی گھبراہٹ تھی جیسے ہر گزرتے لمحے کے ساتھ کوئی خوفناک حادثہ اس کے قریب آ رہا ہو۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ نورے کو آفس لانا اصول کے خلاف تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اس آفس کے سربراہ میر غزنوی کسی قسم کی لاپرواہی برداشت نہیں کرتے تھے۔ ان کے نزدیک دفتر کام کی جگہ تھی، ذاتی مسائل کے لیے وہاں کوئی گنجائش نہیں تھی۔ ملازمین کی معمولی غلطی بھی ان کی سخت نگاہ سے نہیں بچتی تھی۔ پریشے نے پھر بھی اپنی مجبوری کے باعث یہ قدم اٹھایا تھا۔ گھر میں اب اس کی بیٹی محفوظ نہیں تھی۔ اس کے بھائی کی موت کے بعد وہ اپنی بھابھی کے رحم و کرم پر تھی۔ ابتدا میں پریشے نے بہت کچھ برداشت کیا تھا۔ اسے امید تھی وقت کے ساتھ حالات بہتر ہو جائیں گے۔ نورے معصوم تھی، 5 سال کی بچی تھی۔ ماں کے سوا دنیا میں اس کا کوئی سہارا نہیں تھا۔ پریشے دن رات محنت کر کے اس کے لیے ایک محفوظ زندگی بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر اس کی بھابھی کا رویہ دن بدن سخت ہوتا گیا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر نورے کو ڈانٹ پڑتی، کبھی کھانا دیر سے ملتا، کبھی بچے کو گھنٹوں ایک کمرے میں بٹھا دیا جاتا۔ پریشے جب دفتر سے واپس آتی تو نورے کی آنکھوں میں چھپی ہوئی نمی دیکھ کر اس کا دل ٹوٹ جاتا۔ اس روز بھی وہ نورے کو گھر چھوڑنے کی ہمت نہیں کر سکی تھی، اسی لیے وہ اسے خاموشی سے اپنے ساتھ دفتر لے آئی تھی۔ اس نے سوچا تھا نورے کسی کونے میں بیٹھ کر کتاب دیکھتی رہے گی، وہ اپنا کام مکمل کر لے گی، شام تک دونوں گھر واپس چلے جائیں گے، مگر اب نورے غائب تھی۔ پریشے نے ریسیپشن کے قریب جا کر پوچھا، کسی نے بچے کو نہیں دیکھا تھا؟ اس نے کوریڈور میں دیکھا، پھر چھوٹے میٹنگ روم کے باہر نظر دوڑائی۔ دل میں عجیب وسوسے اٹھ رہے تھے۔ اچانک اسے خیال آیا، میر غزنوی کا آفس۔ اس کا دل جیسے ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ وہ اس طرف بڑھ گئی۔ گلاس وال کے قریب پہنچ کر اس کے قدم اچانک سست پڑ گئے۔ اندر میر غزنوی موجود تھا، ہمیشہ کی طرح مکمل طور پر پرسکون۔ سیاہ سوٹ میں ملبوس، سامنے لیپ ٹاپ کھلا ہوا، کان میں وائرلیس ایئر پیس لگا تھا۔ سامنے کئی اسکرینیں روشن تھیں۔ کسی بین الاقوامی کمپنی کے نمائندوں کے ساتھ آن لائن میٹنگ جاری تھی۔ اس کی آواز میں وہی سرد اعتماد تھا جس سے پورا آفس واقف تھا۔ وہ شستہ انگریزی میں گفتگو کر رہا تھا۔ پریشے کی نگاہ اس کے چہرے سے ہٹ کر صوفے کی طرف گئی۔ اگلے ہی لمحے اس کے قدم زمین میں گڑ گئے۔ نورے وہاں تھی۔ وہ میر غزنوی کے سینے سے لگی سو رہی تھی۔ بچی کا ایک ہاتھ غزنوی کی شرٹ کو تھامے ہوئے تھا۔ اس کا چہرہ مکمل سکون میں تھا، جیسے دنیا میں کوئی خوف باقی نہ ہو۔ میر غزنوی ایک ہاتھ سے لیپ ٹاپ پر موجود میٹنگ سنبھال رہا تھا، دوسرے ہاتھ سے نورے کو اس طرح تھامے ہوئے تھا کہ اس کی نیند خراب نہ ہو۔ پریشے کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ چند لمحے شیشے کے باہر کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ یہ وہی میر غزنوی تھا جس کے سامنے آفس کا کوئی ملازم غیر ضروری آواز بلند کرنے کی جرات نہیں کرتا تھا۔ وہی شخص جس کے دفتر میں داخل ہونے سے پہلے لوگ اپنی فائلیں کئی مرتبہ دیکھتے تھے۔ وہی شخص جسے پریشے ہمیشہ سخت دل سمجھتی رہی تھی،
آج اس کی باہوں میں نورے ایسے سو رہی تھی جیسے آپ بھی، مجھے لگتا ہے کہ مجھے بھی 1 منٹ کے لیے بھی برداشت نہیں کر رہے، لیکن جناب یوٹیوب کی پالیسی ہے، مجھے تو برداشت کرنا پڑے گا. میں آپ کی جان نہیں چھوڑنے والی، اور تب تک بالکل نہیں چھوڑنے والی جب تک آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کر لیتے. تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور آئیں جلدی سے کہانی دیکھتے ہیں. اسے برسوں سے جانتی ہو. پریشے کے دل میں پہلی کیفیت خوف کی تھی، اس کے بعد شرمندگی آئی، پھر ملازمت چھن جانے کا خیال. اس کے ہونٹ خشک ہو گئے، اس نے بے اختیار اپنے لب کچلے. آج اس کی نوکری ختم تھی، یقیناً ختم تھی. وہ خاموشی سے پلٹنے لگی. اس کے قدم مرے مرے تھے، دل میں ہزاروں خیالات تھے. اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پہلے معافی مانگے یا نورے کو لے کر یہاں سے چلی جائے. شاید میر غزنوی ابھی میٹنگ ختم کر کے اسے طلب کرے گا، شاید وہ فوراً اسے ملازمت سے نکال دے گا، شاید وہ یہ بھی پوچھے گا کہ ایک ملازمہ نے اپنے بچے کو دفتر لانے کی جرت کیسے کی. پریشے نے ابھی چند قدم ہی اٹھائے تھے کہ گلاس وال کے پار سے میر غزنوی کی سرد آواز سنائی دی. مس پریشے، یہاں تشریف لائیں. پریشے کے قدم وہیں رک گئے. اس نے آنکھیں بند کر کے ایک گہری سانس لی، پھر آہستہ سے پلٹی. میر غزنوی اب بھی اپنی نشست پر تھا. میٹنگ جاری تھی، اس کی نگاہ سیدھی پریشے پر تھی. پریشے کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی. وہ آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھی. دروازہ کھولا، اندر داخل ہوئی. میر غزنوی نے میٹنگ پر نظر رکھتے ہوئے مختصر انداز میں بات مکمل کی. چند لمحوں بعد اس نے لیپ ٹاپ کی اسکرین بند کر دی. کمرے میں خاموشی پھیل گئی. نورے ابھی تک اس کے سینے سے لگی سو رہی تھی. پریشے نے نظریں جھکا لی. سر، میں معذرت چاہتی ہوں. میر غزنوی نے اسے چند لمحے دیکھا. معذرت کس بات کی، مس پریشے؟ پریشے کے پاس جواب موجود تھا، مگر زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی. اس نے نورے کی طرف دیکھا. میں جانتی ہوں مجھے اس دفتر نہیں لانا چاہیے تھا. میر غزنوی کی نظریں بچی پر گئی. آپ نے اسے دفتر کیوں لائی تھی؟ پریشے نے انگلیاں آپس میں بھیج لی. اس سوال کا جواب دینا اس کے لیے آسان نہیں تھا. گھر کی پوری کہانی کسی اجنبی کے سامنے بیان کرنا اسے اپنی عزت کے ٹکڑے کرنے جیسا محسوس ہوتا تھا. گھر میں حالات ٹھیک نہیں تھے. میر غزنوی کی نگاہ اس کے چہرے پر ٹھہر گئی. کس قسم کے حالات؟ پریشے نے نظریں اٹھائیں. اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی. میری بھابھی نورے کو پسند نہیں کرتی. میر غزنوی خاموش رہا. پریشے نے اپنی آواز سنبھالی. میں اسے گھر چھوڑ کر نہیں آ سکتی تھی. مجھے ڈر تھا وہ میرے واپس آنے تک محفوظ نہیں رہے گی. میر غزنوی کے چہرے کے تاثرات تبدیل نہیں ہوئے. وہ چند لمحے خاموش بیٹھا رہا. پھر اس نے نورے کے سر پر ہاتھ رکھا. بچی نیند میں ذرا سی سمٹی. پریشے کی آنکھیں فوراً نم ہو گئیں. میر غزنوی نے اس کی طرف دیکھا. آپ کی بیٹی کو معلوم ہے کہ آپ اسے یہاں اکیلا چھوڑ کر کام کرتی رہتی ہیں؟ پریشے نے فوراً سر ہلا دیا. وہ سمجھتی ہے میں اس کے لیے کام کرتی ہوں. میر غزنوی کی نگاہ پہلی مرتبہ نرم ہوئی. پریشے نے اسے حیرت سے دیکھا، مگر اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر دوبارہ وہی سنجیدگی آ گئی. اپنی جگہ سے مت ہٹیں. پریشے خاموش کھڑی رہی. میر غزنوی نے نورے کو احتیاط سے صوفے پر لٹایا، پھر اپنی نشست سے اٹھا. پریشے کا دل دوبارہ خوف سے بھر گیا. وہ سمجھ گئی کہ اب اصل فیصلہ ہونے والا تھا. میر غزنوی اس کے سامنے آ کر رک گیا. چند لمحے اس نے پریشے کو دیکھا، پھر بہت سنجیدہ لہجے میں بولا، آج کے بعد نورے کو گھر میں اکیلا نہیں چھوڑیں گی. پریشے نے حیرت سے اسے دیکھا. اسے نوکری ختم ہونے کی توقع تھی. یہ حکم اس کی توقع سے بالکل مختلف تھا. میر غزنوی نے اپنی نگاہ نورے پر ڈالی. جب تک آپ کے گھر کے حالات بہتر نہیں ہوتے، نورے دفتر آ سکتی ہے. پریشے کے لب ہلکے سے کھلے رہ گئے. اسے یقین نہیں آیا کہ وہی میر غزنوی یہ بات کہہ رہا تھا جس کے اصول پورا آفس جانتا تھا. اس کی آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے، مگر میر غزنوی نے فوراً اپنی آواز سخت کر دی. ایک شرط ہے. پریشے نے خاموشی سے اسے دیکھا. آپ اپنے کام میں 1% بھی غفلت نہیں کریں گی. پریشے نے فوراً سر جھکا دیا. جی سر. میر غزنوی اپنی جگہ واپس جا کر بیٹھ گیا. پریشے نورے کے قریب گئی. بچی اب بھی گہری نیند میں تھی. پریشے نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا. اس کے دل میں عجیب سا سکون اترنے لگا تھا.
اسے ابھی معلوم نہیں تھا کہ آج کا یہ واقعہ اس کی زندگی کا رخ بدلنے والا ہے۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ جس شخص کو وہ اپنے لیے صرف ایک سخت مزاج باس سمجھتی رہی تھی، اس کے دل میں نورے کے لیے ایک ایسی جگہ بن چکی تھی جس کا راز خود میر غزنوی بھی ابھی نہیں جانتا تھا۔ اگلے دن صبح جب پریشے نورے کا ہاتھ تھامے دفتر میں داخل ہوئی تو استقبالیہ کے قریب موجود چند ملازمین نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر اپنی حیرت چھپانے کی کوشش کی، مگر کسی کے چہرے پر چھپی ہوئی حیرت زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ سب کی نظریں نورے پر تھیں جو اپنی چھوٹی سی بیگ اپنے کندھے پر ڈالے ماں کے ساتھ ایسے چل رہی تھی جیسے یہ دفتر نہیں بلکہ اس کی روز کی دنیا ہو۔ پریشے کے چہرے پر بھی عجیب سا اطمینان تھا، کیونکہ گزشتہ رات میر غزنوی خود اسے واضح الفاظ میں کہہ چکا تھا کہ نورے کو روز دفتر لایا کرو، اس لیے آج اسے کسی کے اعتراض کی پرواہ نہیں تھی۔ پریشے اپنے ٹیبل تک پہنچی۔ اس نے نورے کے لیے پہلے سے جگہ بنا رکھی تھی، ایک طرف چھوٹی سی گدی بچھا دی تھی، اس کے رنگوں کا ڈبہ، تصویروں والی کتاب، پانی کی بوتل، کچھ بسکٹس اور اس کا پسندیدہ چھوٹا سا کھلونا بھی ساتھ لائی تھی۔ نورے خاموشی سے اپنی جگہ بیٹھ گئی، جبکہ پریشے نے اپنا بیگ کرسی کے ساتھ رکھا اور کمپیوٹر آن کر کے کام شروع کر دیا۔ دفتر میں کام کا معمول شروع ہو چکا تھا، مگر لوگوں کی نظریں بار بار پریشے اور نورے کی طرف جا رہی تھی۔ ہر شخص کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا کہ یہ سب کیسے ممکن ہو گیا۔ اس دفتر میں معمولی سی بے احتیاطی پر میر غزنوی ملازمین کو ایسی سخت نظروں سے دیکھتا تھا کہ کئی لوگ اپنی غلطی تسلیم کیے بغیر ہی معافی مانگ لیتے تھے۔ یہاں ذاتی معاملات کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ دفتر میں بچوں کا آنا تو دور کی بات تھی، کسی ملازم کا اپنے کام کے دوران ذرا سی دیر کے لیے غیر ضروری گفتگو کرنا بھی میر غزنوی کو پسند نہیں تھا۔ ایک ملازم نے اپنے ساتھی کے قریب جھک کر سرگوشی کی، لگتا ہے پریشے کو اپنی نوکری بہت زیادہ عزیز نہیں رہی۔ دوسرے نے نورے کی طرف دیکھتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ دبائی، یا پھر اسے یقین ہو گیا کہ آج کل سر غزنوی کا دماغ خراب چل رہا ہے۔ دونوں نے بمشکل اپنی ہنسی روکی، مگر اگلے ہی لمحے دفتر کے دروازے کی طرف دیکھ کر سیدھے ہو گئے۔ میر غزنوی اپنے معمول کے مطابق راؤنڈ پر نکل آیا تھا۔ اس کے قدموں کی آواز کوریڈور میں سنائی دی تو ہر شخص اپنی اپنی نشست پر سیدھا ہو گیا۔ کسی نے فوراً فائل اٹھا لی، کسی نے اسکرین پر نظریں جما لی، کسی نے فون ایک طرف رکھ دیا۔ دفتر کا ماحول چند لمحوں میں ایسا سنجیدہ ہو گیا جیسے ابھی کوئی اہم معائنہ ہونے والا ہو۔ میر غزنوی ایک ایک ڈیسک کے پاس سے گزرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح سنجیدگی تھی۔ کسی سے مختصر بات کرتا، کسی کی فائل دیکھتا، کسی کو ضروری ہدایت دیتا۔ وہ پریشے کے ٹیبل کے قریب پہنچا۔ نورے اپنی کتاب میں مصروف تھی۔ اس نے چند لمحوں کے لیے سر اٹھایا اور میر غزنوی کو دیکھا۔ میر نے بھی اس کی طرف نظر کی۔ پورے دفتر کی نظریں اس ایک لمحے پر جم گئی۔ سب کو توقع تھی کہ میر غزنوی شاید فوراً پریشے کو کوئی حکم دے گا، شاید پوچھے گا کہ بچی یہاں کیوں بیٹھی ہے، شاید اسے اصول یاد دلائے گا، مگر میر نے صرف نورے کی طرف دیکھا اور بغیر کسی رد عمل کے آگے بڑھ گیا۔ دفتر میں موجود لوگوں نے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا، وہی میر غزنوی جسے لوگ انسانی جذبات سے تقریباً خالی سمجھتے تھے، آج ایک بچے کو دفتر میں دیکھ کر بھی خاموشی سے گزر گیا تھا۔ پریشے نے بھی سر اٹھا کر اسے دیکھا، مگر وہ کچھ نہ بولی۔ اسے اندازہ تھا کہ میر غزنوی جان بوجھ کر سب کے سامنے اس معاملے کو معمول کا حصہ بنا رہا ہے۔ چند گھنٹے اسی طرح گزر گئے۔ نورے کبھی اپنی کتاب دیکھتی، کبھی رنگ بھرتی، کبھی خاموشی سے اپنی ماں کو کام کرتے دیکھتی۔ پریشے بھی پوری توجہ کے ساتھ اپنی ذمہ داری نبھاتی رہی۔ پھر دوپہر کے قریب پریشے کی ڈیسک پر ایک پیغام آیا۔ میر غزنوی نے نورے کو اپنے کیبن میں بلایا ہے۔ پریشے نے حیرت سے سامنے دیکھا۔ نورے نے بھی یہ بات سن لی تھی۔ وہ اپنی کتاب چھوڑ کر کھڑی ہوئی اور معصوم انداز میں پریشے کی طرف دیکھنے لگی۔ پریشے نے اسے اشارے سے جانے دیا۔
نورے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی میر غزنوی کے کیبن کی طرف چلی گئی۔ چند منٹ بعد گلاس ڈور کے پار ایسا منظر دکھائی دیا جس نے پورے دفتر کی خاموشی کو حیرت میں بدل دیا۔ میر غزنوی نے نورے کے لیے میک ڈونلڈ سے ہیپی میل منگوایا تھا۔ کھانے کا ڈبہ اس کی میز پر رکھا تھا۔ نورے خوشی سے اپنے چھوٹے ہاتھ ہلا رہی تھی۔ میر غزنوی نے اپنی فائلیں ایک طرف رکھ دی تھیں۔ وہ نورے کو اپنے ٹیبل کے اوپر بٹھائے ہوئے تھا اور خود اسے کھانا کھلا رہا تھا۔ نورے کبھی ہنستی، کبھی کچھ کہتی، کبھی اپنی چھوٹی سی انگلی سے کھانے کی طرف اشارہ کرتی۔ میر غزنوی نہایت سکون سے اس کی فرمائش پوری کر رہا تھا۔ کلاس ڈور کے باہر کھڑے ملازمین کی حالت دیکھنے والی تھی۔ کسی کے ہاتھ میں کافی کا کپ تھا مگر وہ کئی لمحوں سے وہیں رکا ہوا تھا۔ کسی نے کمپیوٹر کی اسکرین کھول رکھی تھی مگر اس کی نظریں مکمل طور پر کیبن پر تھیں۔ ایک شخص نے حیرت سے اپنے ساتھی کے بازو کو ہلایا۔ یہ وہی میر غزنوی ہے جو 5 منٹ دیر سے آنے والے ملازم کو پورے دن کا لیکچر دے دیتے ہیں؟ ساتھی نے آنکھیں پھاڑ کر کیبن کی طرف دیکھا۔ یہ تو وہی ہے مگر آج شاید ہمیں یقین کرنے کے لیے ثبوت چاہیے۔ اسی دوران ایک ملازمہ پریشے کے قریب آئی اور اس کے کان میں دھیمی آواز میں بولی، یہ سب کیا چل رہا ہے؟ تمہیں پتہ ہے سر غزنوی اس دنیا کے سب سے بڑے آدم بزار قسم کے انسان ہیں، پھر تمہاری بیٹی سے اتنی محبت کیوں کر رہی ہیں؟ پریشے نے چند لمحے کیبن کی طرف دیکھا۔ نورے اس وقت میر غزنوی کے سامنے بیٹھی ہنس رہی تھی۔ میر غزنوی کے چہرے پر بھی ایک ایسی نرمی تھی جو پریشے نے کبھی اس میں نہیں دیکھی تھی۔ پریشے نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، جو بھی ہے ہونے دو، انہوں نے خود مجھے کہا ہے کہ تم اسے روز لے کر آیا کرو۔ ملازمہ نے حیرت سے آنکھیں بڑی کر لی۔ خود کہا ہے؟ پریشے نے سر ہلا دیا۔ ہاں خود کہا ہے۔ ملازمہ نے دوبارہ کیبن کی طرف دیکھا۔ اس کی حیرت کم ہونے کے بجائے اور بڑھ گئی تھی۔ اسی وقت نورے نے گلاس ڈور کے پار اپنی ماں کو دیکھا اور خوشی سے ہاتھ ہلایا۔ پریشے نے بھی مسکرا کر جواب دیا۔ میر غزنوی نے نورے کو دیکھا، پھر اس کی نظر بے اختیار پریشے کی طرف اٹھ گئی۔ چند لمحوں کے لیے دونوں کی نظریں ملی۔ پریشے نے فوراً نظریں جھکا لی۔ میر غزنوی بھی دوبارہ نورے کی طرف متوجہ ہو گیا مگر اس مختصر سی لمحے میں پریشے کے دل میں ایک عجیب سا سوال پیدا ہو چکا تھا۔ آخر ایسا کیا تھا نورے میں جو میر غزنوی جیسے شخص کو بدل رہا تھا؟ یہ صرف ایک معصوم بچے کی محبت تھی یا اس تعلق کے پیچھے کوئی ایسی حقیقت چھپی ہوئی تھی جس سے پریشے ابھی مکمل طور پر بے خبر تھی؟ اسے کیا معلوم تھا کہ نورے کا میر غزنوی کے ساتھ یہ غیر معمولی تعلق آنے والے دنوں میں اس کی زندگی کے سب سے بڑے راز کا دروازہ کھولنے والا تھا۔ یہ سب اسی طرح چل رہا تھا۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ پریشے ہر صبح نورے کا ہاتھ تھامے دفتر آتی تھی۔ نورے اب دفتر سے مانوس ہو چکی تھی۔ کبھی اپنی کتابیں کھول کر بیٹھ جاتی، کبھی رنگوں سے تصویریں بناتی، کبھی میر غزنوی کے کیبن کے شیشے کے باہر کھڑے ہو کر اسے کام کرتے دیکھتی۔ میر بھی اب اس کی موجودگی سے بے نیاز نہیں رہتا تھا۔ کبھی اس کے لیے جوس آ جاتا، کبھی چاکلیٹ آ جاتی، کبھی اچانک کوئی نیا کھلونا اس کی میز پر رکھ دیا جاتا۔ پریشے یہ سب دیکھتی رہتی تھی۔ اسے ہر روز حیرت ہوتی تھی۔ میر غزنوی کا یہ روپ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ شخص جس کے چہرے پر عام لوگوں کے لیے سختی رہتی تھی، نورے کے سامنے بالکل مختلف ہو جاتا تھا۔ نورے اگر اپنی کسی بات پر اڑ جاتی تو میر اسے ڈانٹنے کے بجائے سمجھاتا۔ نورے اگر کوئی رنگین تصویر بنا کر لاتی تو میر اپنے کام کے درمیان اسے دیکھتا۔ بچی اگر خوش ہو کر کچھ سناتی تو میر پوری توجہ سے سنتا۔ اس تبدیلی کو ایک اور شخص بھی مسلسل دیکھ رہا تھا، لائبہ، پریشے کی بھابھی۔ رات ہونے پر پریشے نورے کو لے کر اسی گھر واپس آتی تھی۔ لائبہ کی نظریں ہر روز ان دونوں کے ساتھ آنے والی نئی چیزوں پر پڑتی تھی۔ شروع میں اسے صرف حیرت ہوئی تھی، پھر حیرت نے سوال کی شکل اختیار کر لی تھی۔ اب اس سوال میں حسد بھی شامل ہونے لگا تھا۔ لائبہ نے کئی مرتبہ نورے کے ہاتھ میں نئے کھلونے دیکھے تھے، کبھی کوئی خوبصورت گڑیا، کبھی رنگ برنگا کچن سیٹ، کبھی چھوٹا سا بیگ،
کبھی مہنگے جوتے۔ نورے کی آنکھوں میں ان چیزوں کی خوشی دیکھ کر پریشے کا دل بھر آتا تھا۔ لائبہ کے لیے یہ منظر ناقابل برداشت تھا۔ وہی نورے جسے وہ گھر میں اپنے بچوں کے کھلونے کے قریب جانے نہیں دیتی تھی، آج اتنی چیزوں کی مالک بن چکی تھی۔ میں تمہیں 1 منٹ کے لیے برداشت نہیں کر سکتا۔ ویلکم بیک ٹو آور چینل۔ تو ویورز، اگر آپ سے کوئی ایسا کہے کہ میں آپ کو 1 منٹ کے لیے برداشت نہیں کر سکتا تو آپ کا کیا رویہ ہوگا؟ آج کے کردار کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ اس کو کسی نے جب یہ کہا کہ میں تمہیں 1 منٹ کے لیے برداشت نہیں کر سکتا تو پھر اس نے کیا کیا، اور جب آپ کو کوئی کچھ کہتا ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آئیں آج کی کہانی میں سیکھتے ہیں کہ اگر ایسا ہماری زندگی میں ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ویڈیو کو آخر تک واچ کیجیے گا تاکہ آپ جان سکیں کہ ایسی سچویشنز میں آپ نے کیا کرنا ہے۔ کہ اس کے چھوٹے سے کمرے میں جگہ کم پڑنے لگی تھی۔ ایک دن صبح پریشے نورے کو تیار کر رہی تھی۔ نورے نے اپنی نئی فراک پہن رکھی تھی، بالوں میں خوبصورت سا کلپ لگا تھا، پاؤں میں نئی جوتے تھے، اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پرس تھا۔ لائبہ دروازے کے پاس کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی نگاہ نورے کے کپڑوں سے ہوتی ہوئی پرس تک گئی، پھر جوتوں پر ٹہر گئی۔ اس کے چہرے پر عجیب سی سختی آ گئی۔ اتنی چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں پریشے؟ پریشے نے نورے کے بال درست کرتے ہوئے صرف اتنا کہا، میر غزنوی نورے کے لیے لے آتے ہیں۔ لائبہ کے دل میں ایک جھٹکا سا لگا۔ اس نے فوراً دوسری طرف دیکھا۔ اس کے ذہن میں ایک خیال ابھرا، یہ معاملہ صرف ہمدردی تک محدود نہیں تھا۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ پریشے کا فون بج اٹھا۔ دوسری طرف میر غزنوی تھا۔ پریشے نے فون اٹھایا۔ چند لمحے بعد اس کے چہرے پر حیرت پھیل گئی۔ میر اسے اپنے ساتھ کہیں جانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ پریشے نے نورے کو دیکھا، پھر لائبہ کی طرف دیکھا، پھر خاموشی سے تیار ہو گئی۔ کچھ ہی دیر بعد گاڑی گھر کے باہر آ کر رک گئی۔ میر غزنوی خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ پریشے نے نورے کو گاڑی میں بٹھایا، پھر خود بھی پچھلی نشست پر بیٹھ گئی۔ میر نے آئینے میں ان دونوں کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر معمول کی سنجیدگی تھی۔ آج کام بعد میں ہوگا، پہلے نورے کے لیے کچھ چیزیں لینی ہیں۔ پریشے نے حیرت سے اسے دیکھا۔ سر، اتنی چیزیں پہلے ہی موجود ہیں، مزید کیا ضرورت ہے؟ میر نے مختصر سی نظر نورے پر ڈالی۔ جو چیزیں موجود ہیں وہ کافی نہیں ہیں۔ پریشے خاموش ہو گئی۔ گاڑی شہر کے ایک بڑے شاپنگ مال کے سامنے جا کر رکی۔ مال کے اندر روشنیوں کی چمک تھی۔ شیشے کی دکانوں میں رنگ برنگی چیزیں سجی ہوئی تھیں۔ ہر طرف لوگوں کی آمد و رفت تھی۔ نورے نے اندر قدم رکھتے ہی حیرت سے چاروں طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی چمک پیدا ہوئی جیسے اسے کسی جادوئی دنیا میں لے آیا گیا ہو۔ میر نے ایک ٹرالی پکڑی، پھر نورے کی طرف دیکھا۔ جو کھلونے تمہیں پسند ہیں مجھے بتاتی جاؤ۔ نورے نے خوشی سے آنکھیں بڑی کر لی۔ سارے۔ میرے کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ جو پسند ہیں وہ سارے؟ پریشے فوراً بول پڑی، سر آپ ایسا نہ کریں، یہ کھلونوں کی بہت شوقین ہے، سب کچھ اٹھا لے گی۔ میر نے سکون سے ٹرالی آگے بڑھائی۔ جو اسے پسند ہے اسے خریدنے دیں، آپ فکر نہ کریں۔ نورے نے پہلے ایک بڑی سی گڑیا اٹھائی، پھر دوسری، پھر ایک خوبصورت سا کچن سیٹ دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھیں، پھر ایک چھوٹا سا ڈاکٹر سیٹ، پھر رنگوں کا بڑا ڈبہ، پھر ایک گڑیا گھر، پھر اس کے لیے چھوٹے چھوٹے برتن۔ پریشے حیرت سے ٹرالی دیکھ رہی تھی۔ نورے کی خوشی بڑھتی جا رہی تھی۔ ٹرالی آہستہ آہستہ بڑھنے لگی۔ ایک وقت آیا جب اس میں مزید سامان رکھنے کی جگہ باقی نہ رہی۔ میر نے دوسری ٹرالی منگوا لی۔ پریشے نے بے اختیار ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ سر، یہ بچی پورا مال خرید لے گی۔ میر نے نورے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آج اسے روکنا نہیں ہے۔ نورے نے یہ بات سن لی۔ اس کے چہرے پر ایسی خوشی آئی جسے پریشے نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر وہ کپڑوں کی دکان میں گئے۔ نورے کے لیے فراک خریدی گئی، پھر جوتے، پھر چھوٹے چھوٹے پرس، پھر بالوں کی کلپس، پھر خوبصورت ریبنس، پھر چھوٹی چھوٹی گھڑیاں۔ پریشے خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ اس خریداری کا بل معمولی نہیں ہوگا۔ جب بل بنا تو اس کے ہاتھ میں پکڑا کارڈ تقریباً گر گیا۔ رقم اتنی زیادہ تھی کہ پریشے کی 1 سال کی تنخواہ بھی اس کے سامنے معمولی لگ رہی تھی۔
میر نے صرف ایک نظر بل پر ڈالی، پھر کارڈ آگے بڑھا دیا۔ پریشے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کے دل میں عجیب سا احساس پیدا ہوا۔ اسے اپنی بیٹی کے لیے اتنی خوشی کبھی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ نورے کو دنیا کی ہر خوشی ملے۔ اس کے وسائل محدود تھے، میر کے وسائل بے شمار تھے، مگر یہ صرف دولت کا فرق نہیں تھا۔ پریشے کے لیے اصل بات یہ تھی کہ کسی نے پہلی مرتبہ نورے کی خواہشوں کو اہم سمجھا تھا۔ کسی نے اسے یہ احساس نہیں دلایا تھا کہ وہ کسی پر بوجھ ہے۔ میر نے نورے کو ایک آخری کھلونا خود منتخب کر کے دیا۔ نورے نے اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا، پھر اچانک اس نے میر کا ہاتھ تھام لیا۔ پریشے نے یہ منظر دیکھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ وہ خوش بھی تھی، وہ پریشان بھی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میر غزنوی نورے کے لیے اتنا کچھ کیوں کر رہا ہے۔ شاپنگ کے بعد میر انہیں ایک ریسٹورانٹ لے گیا۔ نورے نے اپنی پسند کی چیزیں کھائی، پریشے نے بھی کھانا کھایا، پھر آئس کریم آئی۔ نورے کے چہرے پر کریم لگ گئی۔ میر نے ٹشو سے اس کا چہرہ صاف کیا۔ پریشے نے یہ منظر دیکھا تو چند لمحوں کے لیے اس کی سانس جیسے رک گئی۔ ایک اجنبی شخص کسی بچی کے ساتھ اتنی اپنائیت سے پیش آ سکتا تھا؟ شاید ہاں، مگر میر غزنوی کے بارے میں یہ بات ماننا مشکل تھا۔ وہ تینوں واپس گاڑی میں بیٹھے۔ نورے پچھلی نشست پر اپنے نئے کھلونوں کے درمیان بیٹھی تھی۔ راستے میں اس نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے اچانک میر سے پوچھا، فیملی کیا ہوتی ہے؟ میر نے آئینے میں اس کا چہرہ دیکھا۔ چند لمحوں کے لیے اس کی آنکھوں میں عجیب سی کیفیت آئی، پھر اس نے آہستہ سے جواب دیا، ماما، بابا اور بیٹی یا بیٹا جب ایک ساتھ ہوتے ہیں تو اسے فیملی کہتے ہیں۔ نورے نے چند لمحے سوچا، پھر بہت معصومیت سے بولی، پھر تو ہم بھی فیملی ہیں، آپ، بابا، میں، بیٹی، ماما۔ پریشے کا چہرہ فوراً سرخ ہو گیا۔ اس نے کھڑکی کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ میر غزنوی خاموش ہو گیا۔ گاڑی کے اندر اچانک ایسی خاموشی اتر آئی جس میں نورے کی معصوم بات بہت دیر تک گونجتی رہی۔ نورے اپنی بات کہہ کر دوبارہ کھلونوں میں مصروف ہو گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ایک جملے نے دو بڑوں کے دلوں میں کتنے سوال پیدا کر دیے تھے۔ میر نے کچھ نہیں کہا، پریشے نے بھی کچھ نہیں کہا، مگر دونوں کے دل میں وہی ایک جملہ گونجتا رہا، ہم بھی فیملی ہیں۔ کچھ دیر بعد گاڑی گھر کے سامنے رک گئی۔ میر نے سامان اتروا دیا۔ شاپرز ایک کے بعد ایک گھر کے اندر آنے لگے۔ لائبہ دروازے کے قریب کھڑی تھی۔ پہلا شاپر دیکھ کر اس کی آنکھیں ٹھہر گئیں، پھر دوسرا آیا، پھر تیسرا، پھر چوتھا۔ اس نے برانڈز کے نام پہچان لیے۔ اس کا چہرہ زرد پڑنے لگا۔ پریشے نے نورے کا ہاتھ تھاما۔ نورے اپنے کھلونوں کو دیکھ کر خوشی سے اچھل رہی تھی۔ کمرے میں سامان رکھا جانے لگا۔ ایک کے بعد دوسرا کھلونا نکلتا گیا۔ کمرہ بھرنے لگا۔ لائبہ دروازے پر کھڑی سب دیکھتی رہی۔ اس کے ذہن میں اپنے ہی الفاظ گونجنے لگے، باپ تو مر گیا، اس مصیبت کو بھی یہاں چھوڑ گیا۔ باپ ہوتا تو اسے کھلونے لے کر دیتا، ہمارے بچوں کے کھلونے توڑتی ہے۔ لائبہ نے نورے کو ہمیشہ دوسروں کی چیزوں سے محروم رکھا تھا۔ آج وہی بچی ایسے کھلونے کے درمیان کھڑی تھی جنہیں دیکھنے کی بھی لائبہ نے اسے اجازت نہیں دی تھی۔ نورے نے ایک خوبصورت گڑیا اٹھائی۔ اس کے چہرے پر معصوم مسکراہٹ پھیل گئی۔ پریشے نے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ یہ خوشی اس کی بیٹی کے لیے تھی۔ اسے کسی سے شکایت نہیں کرنی چاہیے تھی، پھر بھی دل کے کسی کونے میں اسے خوف محسوس ہوا۔ میر غزنوی کی یہ محبت آخر کہاں تک جانے والی تھی؟ لائبہ خاموشی سے واپس مڑی۔ اس کے دل میں اب ایک نئی بات پیدا ہو چکی تھی۔ وہ پہلی مرتبہ پریشے کی قسمت سے جل رہی تھی، مگر اس حسد کے پیچھے صرف کھلونوں کی خواہش نہیں تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ پریشے کی زندگی میں کوئی ایسا شخص داخل ہو چکا ہے جس کی طاقت بہت زیادہ تھی۔ وہ شخص نورے پر اپنی دولت لٹا رہا تھا، پریشے کی عزت کر رہا تھا، اس کی بیٹی کو اپنی زندگی میں جگہ دے رہا تھا۔ لائبہ نے دانت بھینجے۔ اس کے ذہن میں ایک خطرناک سوال ابھر چکا تھا، آخر میر غزنوی نورے کے لیے اتنا سب کچھ کیوں کر رہا تھا؟ پریشے کے دل میں کئی دنوں بعد
تھوڑا سا سکون اترا تھا۔ نورے اپنے نئے کھلونے کے درمیان کھیلتے کھیلتے تھک گئی تھی۔ کمرے میں بکھری ہوئی رنگین چیزیں اس کی خوشی کی گواہی دے رہی تھی۔ ایک طرف نئی گڑیا رکھی تھی، دوسری طرف کچن سیٹ پھیلا ہوا تھا۔ چھوٹے چھوٹے برتن قالین پر بکھرے تھے۔ نورے نے اپنی پسندیدہ گڑیا کو سینے سے لگایا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں نیند سے بھوجل ہو رہی تھی۔ پریشے نے اسے بستر پر لٹایا، کمبل درست کیا، اس کے ماتھے پر ہاتھ پھیرا۔ نورے نے نیند میں مسکرا کر ماں کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پریشے کا دل بھر آیا۔ اس نے بہت آہستہ سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ کئی لمحے وہ اپنی بیٹی کو ہی دیکھتی رہی۔ اسے پہلی مرتبہ محسوس ہوا تھا کہ شاید نورے کی زندگی میں بھی خوشیوں کے کچھ دروازے کھلنے لگے ہیں۔ اسی لمحے اس کا فون بج اٹھا۔ اسکرین پر سائمہ کا نام تھا۔ پریشے نے کال اٹھائی۔ سائمہ، اس وقت خیریت ہے؟ دوسری طرف چند لمحے خاموشی رہی، پھر سائمہ کی آواز آئی، پریشے، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے اور میں چاہتی ہوں تم اسے بہت سنجیدگی سے لینا۔ پریشے کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ کیا ہوا ہے؟ سائمہ نے گہری سانس لی۔ آفس میں تمہارے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں اور تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ لوگ کیا کچھ کہہ رہے ہیں۔ پریشے کا دل دھک سے رہ گیا۔ میرے بارے میں کیا؟ سائمہ کی آواز مزید دھیمی ہو گئی۔ تمہارے بارے میں اور سر میر غزنوی کے بارے میں۔ پریشے چند لمحے بالکل خاموش رہی۔ اس نے بے اختیار نورے کی طرف دیکھا جو گہری نیند میں جا چکی تھی۔ پھر آہستہ سے بولی، یار تجھے تو میری زندگی کے بارے میں سب پتہ ہے۔ میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، اس کے بعد میں ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہوں؟ میر غزنوی بس میری بیٹی سے محبت کر رہی ہیں۔ نورے کو خوش دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتی۔ سائمہ نے فوراً جواب نہیں دیا۔ پھر اس نے کہا، پریشے، میں تمہیں کوئی فیصلہ کرنے کے لیے مجبور نہیں کر رہی۔ میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ ایک پرانی خبر کی تصویر تمہیں بھیج رہی ہوں۔ اسے اچھی طرح دیکھنا، پھر خود فیصلہ کرنا کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ پریشے کے دل میں بے چینی پیدا ہو گئی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ سائمہ نے دھیمی سی آواز میں کہا، بس دیکھ لینا، پھر مجھ سے بات کرنا۔ کال ختم ہو گئی۔ پریشے چند لمحے فون ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف اترنے لگا تھا۔ کچھ ہی لمحوں بعد واٹس ایپ پر ایک تصویر آئی۔ پریشے نے تصویر کھولی۔ وہ کسی پرانی اخبار کا تراشا تھا۔ کاغذ کی تصویر قدرے دھندلی تھی۔ اوپر اخبار کا نام واضح نہیں تھا۔ تاریخ تقریباً 7 سال پرانی تھی۔ نیچے ایک خبر نمایاں تھی۔ غزنوی انڈسٹری کے احمدی کے گھر سے ایک کم عمر لڑکی کی لاش برآمد ہونے کی خبر تھی۔ لڑکی کون تھی؟ وہ وہاں کیسے پہنچی؟ اس کی موت کیسے ہوئی؟ خبر میں ان سوالات کا کوئی واضح جواب نہیں تھا۔ پریشے کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے۔ اس نے تصویر دوبارہ دیکھی، پھر تیسری مرتبہ دیکھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس خبر کا میر غزنوی سے کیا تعلق تھا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ شاید یہ محض ایک اتفاق ہے، مگر سائمہ نے یہ تصویر کیوں بھیجی تھی؟ چند منٹ بعد فون دوبارہ بجا۔ سائمہ تھی۔ پریشے نے کال فوراً اٹھائی۔ سائمہ نے پوچھا، اب تیری آنکھیں کھلی ہیں؟ پریشے نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سائمہ کی آواز میں تشویش تھی۔ پریشے، امیر لوگوں کے بھی راز ہوتے ہیں، صرف غریبوں کی زندگی میں ہی مسائل نہیں ہوتے۔ میر غزنوی بہت خاموش رہتا ہے، اس کے بارے میں عام لوگوں کو کچھ معلوم نہیں۔ تم اپنی بیٹی کو اس سے دور رکھو۔ پریشے کے دل میں شک کا پہلا بیج دفن ہو چکا تھا۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ رات گہری ہو رہی تھی۔ نورے سکون سے سو رہی تھی۔ وہی نورے جس کے لیے میر غزنوی نے اتنے کھلونے خریدے تھے، وہی نورے جسے وہ اپنے کیبن میں بلاتا تھا، وہی نورے جسے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتا تھا۔ پریشے نے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ اس کے دل میں پہلی مرتبہ خوف پیدا ہوا۔ کیا یہ سب واقعی صرف محبت تھی یا اس کے پیچھے کوئی ایسی حقیقت تھی جو شخص دوسروں کے دل میں شک پیدا کرتا ہے؟ دراصل سب سے برا انسان وہی ہوتا ہے جو بے شک ایسی چیز ہے، جب ایک دفعہ دل میں آ جائے تو پھر انسان اس کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اور پریشے کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا، جس سے وہ مکمل طور پر بے خبر تھی۔ اس نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی،
میر نے کبھی نورے کے ساتھ غلط رویہ نہیں رکھا تھا، اس نے ہمیشہ بچی کے ساتھ عزت سے پیش آیا تھا۔ پھر بھی سائمہ کی باتیں دل سے نکل نہیں رہی تھی۔ اگلے دن دفتر میں پریشے پہلے جیسی نہیں تھی۔ میر غزنوی نے بھی اس کی بدلی ہوئی کیفیت محسوس کر لی تھی۔ وہ معمول کے مطابق نورے کے لیے کچھ لے کر آیا۔ نورے خوشی سے اس کے پاس گئی۔ پریشے چند قدم دور کھڑی رہی۔ اس کے چہرے پر پہلے جیسی مسکراہٹ نہیں تھی۔ میر نے اسے دیکھا۔ پریشے نے فوراً نظریں جھکا لی۔ میر غزنوی نے کچھ نہیں کہا، مگر اس کی آنکھوں میں سوال پیدا ہو چکا تھا۔ گھر میں دوسری طرف حالات مزید خراب ہو رہے تھے۔ لائبہ پہلے ہی پریشے کو شک کی نگاہوں سے دیکھنے لگی تھی۔ اب اس نے اپنے شوہر کے ذہن میں بھی بات ڈالنا شروع کر دی تھی۔ وہ بار بار اسے سمجھاتی کہ پریشے کے دفتر کا ماحول معمولی نہیں ہے۔ وہ اسے بتاتی کہ میر غزنوی اس پر اتنی توجہ صرف ہمدردی کی وجہ سے نہیں دے رہا۔ ایک دن بات حد سے بڑھ گئی۔ لائبہ نے غصے میں پریشے سے کہہ دیا، اگر تمہیں اس گھر میں رہنا ہے تو اپنی حد میں رہو۔ اگر تمہیں اپنے آفس کے ایم ڈی کے ساتھ اتنی ہی قربت عزیز ہے تو پھر ہمارے گھر میں رہنے کی ضرورت نہیں۔ پریشے کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ بھابھی، آپ کو میرے بارے میں ایسا سوچتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ لائبہ نے سخت لہجے میں جواب دیا، شرم مجھے نہیں تمہیں آنی چاہیے۔ تمہاری بیٹی کے لیے اتنی مہنگی چیزیں کون خرید رہا ہے؟ آخر کوئی وجہ تو ہے۔ پریشے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ نورے کو اپنی بیٹی سمجھ کر محبت کرتے ہیں۔ لائبہ تلخی سے ہنس دی۔ اتنی محبت کسی اجنبی کی بیٹی سے کوئی مفت میں نہیں کرتا۔ کیا پتا اسے بھی بدلے میں محبت مل رہی ہو اور وہ بیٹی کو تحفے دے کر محبت لٹا رہا ہو۔ یہ جملہ پریشے کے دل میں تیر کی طرح لگا۔ وہ کچھ نہ بولی، مگر اسی رات گھر میں ایک اور جھگڑا ہوا۔ لائبہ نے غصے میں دروازہ کھول دیا۔ اگر تمہیں یہاں رہنا مشکل لگتا ہے تو پھر نکل جاؤ۔ پریشے نے اسے حیرت سے دیکھا۔ اس وقت؟ لائبہ نے سختی سے کہا، ہاں ابھی۔ پریشے کے اندر کچھ ٹوٹ گیا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اب اس گھر میں اس کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہی۔ اس نے خاموشی سے نورے کا سامان جمع کرنا شروع کر دیا۔ نورے سو رہی تھی۔ پریشے نے اسے جگایا۔ بچی نیند میں ماں سے لپٹ گئی۔ اس نے 2 بڑے سوٹ کیس نکالے، اپنے چند کپڑے رکھے، نورے کے کپڑے رکھے، اس کی کتابیں رکھی، اس کے چند کھلونے رکھے۔ باقی سامان وہ وہیں چھوڑ گئی۔ اس کے پاس اب وقت بھی نہیں تھا اور طاقت بھی نہیں تھی۔ رات بہت گہری ہو چکی تھی۔ گھر کے باہر سڑک تقریباً خالی تھی۔ پریشے نے ایک ہاتھ سے سوٹ کیس کھینچا، دوسرے بازو میں نورے کو اٹھایا ہوا تھا۔ نورے کا سر اس کے کندھے پر تھا۔ بچی دوبارہ سو چکی تھی۔ پریشے کے قدم بھوجل تھے۔ ہر قدم کے ساتھ اس کے دل میں ایک ہی سوال اٹھ رہا تھا، اب کہاں جائے گی؟ اس کے پاس کوئی گھر نہیں تھا، کوئی محفوظ ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو لے کر اندھیری سڑک پر چلتی رہی۔ سڑک کے کنارے لگی پیلی روشنیاں اس کے سامنے لمبے سائے بنا رہی تھی۔ ہوا میں رات کی خنکی تھی۔ پریشے نے نورے کو اپنے سینے سے مزید مضبوطی سے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے دل ہی دل میں خود کو ملامت کی۔ شاید اسے گھر سے نہیں نکالنا چاہیے تھا۔ شاید اسے لائبہ کی باتیں برداشت کر لینی چاہیے تھی۔ شاید اسے میر غزنوی سے بھی رابطہ رکھنا چاہیے تھا، مگر اب واپسی کا راستہ بند ہو چکا تھا۔ وہ چلتی رہی، 2 بڑے سوٹ کیس پیچھے گھسیٹتے رہے۔ نورے اس کی باہوں میں بے خبر سوئی رہی اور پریشے پہلی مرتبہ اپنی زندگی میں خود کو بالکل تنہا محسوس کر رہی تھی۔ رات کی سڑک پہلے ہی سنسان تھی۔ پریشے کے قدم مسلسل آگے بڑھ رہے تھے۔ ایک ہاتھ میں سوٹ کیس تھا، دوسرے بازو میں نورے سوئی ہوئی تھی۔ بچی کا چہرہ ماں کے کندھے سے لگا ہوا تھا۔ اس کی سانسوں کی ہلکی سی گرمی پریشے کو اپنی گردن پر محسوس ہو رہی تھی، مگر اس وقت وہ اپنی بیٹی کے سکون سے زیادہ اپنے ارد گرد پھیلی خاموشی سے خوف زدہ تھی۔ کچھ فاصلے تک چلنے کے بعد اسے پہلی مرتبہ محسوس ہوا کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ اس نے قدم روک دیے۔ پیچھے سڑک پر ایک شخص کھڑا تھا۔ پریشے نے غور سے دیکھا۔ اندھیری کی وجہ سے چہرہ واضح نہیں تھا، مگر جسمانی ساخت سے اندازہ ہو رہا تھا کہ عمر 35 سے 40 برس کے درمیان ہوگی۔ پریشے کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ وہ دوبارہ چلنے لگی۔ چند قدم آگے گئی تو پیچھے سے قدموں کی آوازیں بھی آنے لگیں۔ اس نے اچانک پلٹ کر دیکھا۔
وہ شخص بھی رک گیا۔ پریشے کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ اس نے نورے کو مزید مضبوطی سے سینے سے لگا لیا۔ کچھ لمحے وہ وہیں کھڑی رہی، پھر تیز قدموں سے آگے بڑھنے لگی۔ پیچھے موجود شخص بھی چل پڑا۔ اب اس کے قدموں کی رفتار واضح طور پر بڑھ چکی تھی۔ پریشے کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بھاگے، مگر نورے کو اٹھائے ہوئے وہ تیزی سے دوڑ نہیں سکتی تھی۔ دونوں سوٹ کیس اس کی رفتار روک رہے تھے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ سامان چھوڑ دے، مگر پھر فوراً رک گئی۔ اس سامان میں اس کی پوری زندگی تھی۔ وہ مزید تیز چلنے لگی۔ اچانک وہ شخص اس کے برابر پہنچ گیا۔ پریشے رک گئی۔ وہ آدمی اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے پریشے کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر نورے کی طرف نظر کی۔ اس کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ آئی جس نے پریشے کے خوف کو کئی گنا بڑھا دیا۔ کہاں جا رہی ہو اس وقت؟ کہو تو میں تمہاری مدد کر دوں۔ پریشے نے ایک قدم پیچھے ہٹایا۔ وہ آدمی اپنا ہاتھ آگے بڑھانے لگا۔ اگلے ہی لمحے ایک تیز رفتار گاڑی کی روشنی سڑک پر پھیل گئی۔ پریشے نے آنکھوں پر ہاتھ رکھا۔ گاڑی انتہائی تیزی سے ان کے قریب آئی۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور ساتھ میں ایک دھکا لگا۔ وہ شخص اچھل کر سڑک کے کنارے جا گرا۔ پریشے کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ نورے بھی نیند میں ذرا سی حرکت کر کے ماں سے مزید لپٹ گئی۔ وہ آدمی کچھ لمحے زمین پر پڑا رہا، پھر بڑی مشکل سے اٹھا۔ اس نے ایک نظر گاڑی کی طرف دیکھی، پھر پلٹ کر اندھیرے میں بھاگ گیا۔ پریشے ساکت کھڑی تھی۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس اب بھی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ گاڑی میں کون تھا۔ اگلے ہی لمحے گاڑی کا دروازہ کھلا۔ ایک شخص باہر نکلا۔ پریشے نے اسے دیکھا۔ اس کے دل کی دھڑکن جیسے ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ میر غزنوی۔ وہ چند تیز قدم اٹھاتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اس کی نگاہ پہلے پریشے پر پڑی، پھر نورے پر، پھر سڑک کے کنارے پڑے سوٹ کیسوں پر۔ اس کے چہرے پر حیرت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ مس پریشے، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں اس وقت؟ پریشے کے لب ہلے مگر آواز نہ نکلی۔ میر نے نورے کو دیکھا۔ نورے کو کیا ہوا ہے؟ پھر اس کی نظر سامان پر پڑی۔ یہ سامان کیا ہے؟ کیا آپ کسی مصیبت میں؟ پریشے نے جواب دینے کی کوشش کی۔ اسی لمحے سائمہ کی آواز اس کے ذہن میں گونجی۔ امیر لوگوں کے بھی راز ہوتے ہیں، اپنی بیٹی کو اس سے دور رکھو۔ پھر وہ پرانی خبر اس کی آنکھوں کے سامنے آ گئی۔ غزنوی انڈسٹری کے احمدی کے گھر سے کم عمر لڑکی کی لاش برآمد ہوئی تھی۔ پریشے کے اندر خوف نے دوبارہ سر اٹھایا۔ جس شخص نے ابھی چند لمحے پہلے اسے ایک اجنبی سے بچایا تھا، وہی شخص اب اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ یہ کیسے بھول سکتی تھی کہ میر غزنوی کے بارے میں اسے کچھ معلوم نہیں تھا؟ پریشے نے فوراً سر ہلایا۔ نہیں، کچھ نہیں ہوا، میں یہاں سے جا رہی ہوں۔ مجھے آپ کی مدد نہیں چاہیے۔ میر نے اسے حیرت سے دیکھا۔ مدد نہیں چاہیے؟ آپ کو پتہ ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا ہونے والا تھا؟ پریشے خاموش رہی۔ میر نے سڑک کے اس حصے کی طرف دیکھا جہاں وہ شخص بھاگ کر غائب ہو چکا تھا۔ آدھی رات کو ایک عورت اپنی 5 سالہ بچی کے ساتھ سڑک پر کھڑی ہو، 2 سوٹ کے ساتھ ہو، ایک اجنبی شخص اس کا پیچھا کر رہا ہو، پھر بھی آپ کہہ رہی ہیں کہ مدد نہیں چاہیے؟ پریشے نے نظریں جھکا لی۔ میر نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ میرے ساتھ چلیں۔ پریشے کا چہرہ اچانک خوف سے سفید پڑ گیا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ نہیں، مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ میر رک گیا۔ پریشے کی آواز کانپ رہی تھی۔ آپ مجھ سے دور رہیں، نورے سے بھی دور رہیں، مجھے آپ کی مدد نہیں چاہیے، مجھے نوکری بھی نہیں کرنی۔ میر نے چند لمحے اسے غور سے دیکھا۔ اسے اب سمجھ آ گیا تھا کہ معاملہ صرف گھر سے نکلنے تک محدود نہیں ہے۔ پریشے کے دل میں اس کے بارے میں کوئی خوف پیدا ہو چکا تھا۔ میر غزنوی دنیا دیکھ چکا تھا، لوگوں کے چہروں کے پیچھے چھپے خوف کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ وہ پریشے کے چہرے کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہ عورت کسی بات سے شدید خوف زدہ ہے۔ اس نے اپنی آواز نرم کی۔
میں آپ کو ابھی کہیں مجبور نہیں کر رہا، مگر اس وقت میں آپ کو یہاں اکیلا بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ پریشے نے کچھ کہنا چاہا۔ میر نے نورے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ نورے؟ بچی نے نیند میں آنکھیں کھولی، میر کو دیکھا۔ اگلے ہی لمحے وہ ماں کی باہوں سے نکل کر میر کی طرف چلی گئی۔ میر نے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ نورے نے فوراً اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ پریشا یہ منظر دیکھ کر خاموش رہ گئی۔ میر نے اس کے سوٹ کیس اٹھائے، گاڑی کی ڈگی کھولی، سامان اندر رکھا، پھر نورے کو احتیاط سے پچھلے نشست پر بٹھایا۔ پریشا سڑک کے کنارے کھڑی رہی۔ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ ایک طرف اندھیری سڑک تھی، دوسری طرف ایک اجنبی کا خوف تھا۔ اس کے سامنے میر غزنوی تھا، وہی میر جس پر وہ کچھ عرصے پہلے تک اپنی بیٹی کے لیے بھروسہ کرنے لگی تھی، مگر اب سائمہ کی باتوں نے اسے بھروسے میں دراڑ ڈال دی تھی۔ پریشا نے آخر کار گاڑی کا دروازہ کھولا۔ وہ نورے کے برابر بیٹھ گئی۔ میر ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا۔ گاڑی چل پڑی۔ پوری راہ پریشا خاموش رہی۔ اس نے نورے کو اپنے بازوؤں میں لے رکھا تھا۔ میر بھی کچھ نہیں بولا۔ اسے اندازہ تھا کہ ابھی سوال کرنے کا وقت نہیں ہے۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک بڑے اور خاموش گھر کے سامنے جا کر رکی۔ میر نے گاڑی بند کی۔ پریشا نے باہر دیکھا۔ گھر بہت وسیع تھا، بڑی سی عمارت، اونچا گیٹ، باہر روشنیاں جل رہی تھیں، مگر اس وقت گھر میں غیر معمولی خاموشی تھی۔ پریشا کے دل میں ایک نیا خوف پیدا ہوا۔ اس نے سوچا شاید گھر میں ملازمین ہوں گے، مگر اس وقت سب سو رہے تھے۔ میر نے پچھلا دروازہ کھولا، نورے کو اٹھایا، پریشا کے سوٹ کیس نکالے، پھر اسے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ پریشا آہستہ آہستہ اندر داخل ہوئی۔ گھر کا اندرونی حصہ شاندار تھا۔ اونچی چھت، بڑے فانوس، چمکتی ہوئی لکڑی کی منزل، دیواروں پر قیمتی پینٹنگز، ہر چیز میں دولت اور وقار جھلک رہا تھا، مگر اس وقت یہ خوبصورتی پریشا کو متاثر نہیں کر رہی تھی۔ اسے ہر کونا اجنبی محسوس ہو رہا تھا۔ میر اسے ایک کمرے تک لے گیا۔ آپ یہاں آرام کر سکتی ہیں۔ پریشا نے نورے کو دیکھا۔ بچی ابھی تک میر کے کندھے پر سوئی ہوئی تھی۔ میر نے اسے آہستہ سے بستر پر لٹا دیا۔ نورے نے نیند میں کروٹ لی، پھر اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس نے میر کی طرف دیکھا۔ مجھے دودھ پینا ہے۔ میر کے چہرے پر ہلکی سی نرمی آئی۔ چلو۔ وہ نورے کو اٹھا کر کمرے سے باہر لے گیا۔ پریشا کچھ لمحے وہیں کھڑی رہی، پھر مجبوراً اس کے پیچھے چل پڑی۔ میر نورے کو لے کر کچن میں پہنچا۔ اس نے خود دودھ گرم کیا، گلاس میں ڈالا، پھر نورے کو اپنے ہاتھ سے پلانے لگا۔ نورے نے دودھ پیا۔ میر نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ 15 منٹ کے اندر بچی دوبارہ سو گئی۔ میر اسے واپس کمرے میں لے آیا، اسے بستر پر لٹایا، کمبل درست کیا، پھر خاموشی سے پریشا کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ پریشا کی انگلیاں آپس میں الجھی ہوئی تھی، اس کا چہرہ مسلسل جھکا ہوا تھا۔ میر نے اسے غور سے دیکھا۔ کیا بات ہے؟ مجھے بتائیں۔ پریشا نے فوراً جواب نہیں دیا۔ اس کے دل میں کئی آوازیں اٹھ رہی تھیں۔ اس شخص نے ابھی اسے ایک خطرے سے بچایا تھا۔ اس نے نورے کو محفوظ جگہ دی تھی۔ اس نے اس کی بچی کو دودھ پلایا تھا، مگر کیا یہ سب واقعی اتنا سادہ تھا، یا اس سب کے پیچھے بھی کوئی ایسا راز تھا جس کا اسے ابھی علم نہیں تھا؟ پریشا نے آہستہ سے میر کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ میر نے وہ خوف دیکھ لیا۔ اس نے دوبارہ پوچھا، مس پریشا، آپ مجھ سے خوفزدہ کیوں ہیں؟ پریشا کے لب کانپے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر سائمہ کی بھیجی ہوئی وہ پرانی خبر اس کے ذہن میں پھر سے روشن ہو گئی۔ اس نے نورے کی طرف دیکھا، پھر میر کی طرف۔ اسے پہلی مرتبہ محسوس ہوا کہ شاید جس شخص نے اسے ایک مصیبت سے بچایا ہے، وہی شخص اس کی زندگی کی سب سے بڑی مصیبت بھی بن سکتا ہے۔
پریشا نے چند لمحے خاموش رہ کر میر غزنوی کو دیکھا۔ کمرے میں گہری خاموشی تھی۔ نورے دوسرے کمرے میں سو رہی تھی، باہر رات اپنی آخری ساعتوں پر داخل ہو رہی تھی۔ دیوار پر لگی گھڑی کی سوئیاں مسلسل آگے بڑھ رہی تھیں۔ پریشا کے دل میں خوف کی کیفیت ابھی باقی تھی۔ اسے اپنے سامنے بیٹھا ہوا شخص ایک لمحے کے لیے محفوظ لگا تھا۔ اگلے ہی لمحے سائمہ کی بھیجی ہوئی خبر اس کے ذہن میں پھر سے آ گئی تھی۔ اس نے موبائل مضبوطی سے تھاما، پھر وہی خبر کھول کر میر کی طرف بڑھا دی۔ آپ مجھے بتائیں گے کیا آپ کس مصیبت میں ہیں؟ پریشا نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے موبائل اس کے سامنے کر دیا۔ پہلے آپ مجھے بتائیں کہ یہ سب کیا ہے؟ میر نے موبائل ہاتھ میں لیا۔ اس کی نظر خبر پر پڑی۔ چند لمحے وہ خاموشی سے اسکرین دیکھتا رہا، پھر اس نے ایک گہری سانس لی۔ اس کے چہرے پر اچانک ایسی تھکن نمودار ہوئی جیسے کئی سال پرانا زخم کسی نے دوبارہ چھیڑ دیا ہو۔ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اچھا، اس وجہ سے آپ نے اپنا رویہ بدل لیا ہے۔ پریشا نے نظر جھکا لی۔ میر نے موبائل میز پر رکھ دیا۔ ٹھیک ہے، پہلے میں آپ کو حقیقت بتا دیتا ہوں۔ پریشا خاموش رہی۔ اس کی انگلیاں مسلسل کپڑے کے کنارے کو مڑوڑ رہی تھیں۔ میر کچھ دیر فرش کو دیکھتا رہا، پھر اس نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ میری پہلے شادی ہو چکی ہے، کافی کم عمری میں ہوئی تھی، اپنی ہی کزن کے ساتھ ہوئی تھی۔ پریشا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میر کی آواز میں اب وہ کاروباری سختی نہیں تھی جسے وہ دفتر میں روز دیکھتی تھی۔ آج پہلی مرتبہ اسے اس شخص کے لہجے میں ٹوٹ پھوٹ محسوس ہوئی تھی۔ میں اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ میرے لیے وہ صرف میری بیوی نہیں تھی، وہ میری زندگی کا سب سے اہم حصہ تھی۔ میر نے چند لمحے توقف کیا۔ شاید اس کے دل میں کوئی اور تھا۔ مجھے کبھی مکمل حقیقت معلوم نہیں ہو سکی۔ اس نے مجھ سے شادی تو کر لی، شادی کے بعد وہ ڈپریشن کا شکار ہو گئی۔ پریشا کے چہرے سے خوف کچھ کم ہوا۔ میر کی نگاہ کہیں دور چلی گئی۔ میں نے اس رشتے کو سنبھالنے کی پوری کوشش کی، اسے خوش رکھنے کی کوشش کی، علاج کروایا، اسے وقت دیا، اس کی خاموشیاں برداشت کی، اس کے غصے برداشت کیے۔ مجھے امید تھی کہ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی آواز بھاری ہو گئی۔ اسی سب کے دوران ہماری ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ میں نے اس کا نام پری رکھا تھا۔ پریشا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ میر نے نظریں جھکا لی۔ میں اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتا تھا۔ اپنی اولاد کے لیے میں اس کی ماں کو بھی برداشت کرنے کے لیے تیار تھا۔ میں نے برداشت کیا بھی۔ مجھے کبھی اندازہ نہیں ہوا کہ اس کا ڈپریشن کس حد تک بڑھ چکا ہے۔ کمرے کی خاموشی مزید گہری ہو گئی۔ ایک دن وہ مجھے حقیقت معلوم ہوئی جس نے میری پوری زندگی بدل دی۔ اس نے اپنی زندگی ختم کر دی، میری بیٹی کی زندگی بھی ختم کر دی۔ پریشا کے لب کھلے رہ گئے۔ اسے اب اس خبر کے الفاظ سمجھ جانے لگے تھے۔ خبر کے پیچھے چھپی حقیقت اس کے تصور سے کہیں زیادہ دردناک تھی۔ میر نے موبائل کی طرف دیکھا۔ یہ اسی وقت کی خبر ہے۔ پریشا کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے۔ لوگوں کا آپ کو پتہ ہے، لوگ کبھی صحیح خبر نہیں بتاتے، خبر کو مرچ مسالہ لگا کر اس کا رخ بدل دیتے ہیں۔ میر کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ آئی۔ لوگوں نے میرے بارے میں نہ جانے کیا کچھ کہا۔ کسی نے کہا میں نے اسے اس مقام تک پہنچایا، کسی نے کہا میں نے اسے ذہنی اذیت دی، کسی نے کہا یہ سب میری وجہ سے ہوا، کسی نے یہ تک کہا کہ شاید میں نے ہی یہ سب کیا۔ پریشا کی آنکھوں میں شرمندگی اترنے لگی۔ میر نے سر اٹھایا۔ حقیقت وہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر میر نے نرم لہجے میں بات جاری رکھی۔ جب میں نے نورے کو دیکھا تو مجھے اپنی بیٹی یاد آ گئی۔ پریشا کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ نورے بھی اسی عمر کی ہے جس عمر میں میری پری تھی۔ اس کے چہرے پر مجھے اپنی بیٹی کی جھلک دکھائی دی، اسی لیے میں اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتا رہا۔ میر نے نظریں جھکا لی۔ میں نے نورے میں اپنی بیٹی کو محسوس کیا،
شاید اس لیے اس کے ساتھ شفقت کرتا رہا، شاید اس لیے اس کے لیے چیزیں خریدی، شاید اس لیے اسے اپنے قریب بٹھایا۔ پریشے کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر رخسار پر ٹھہر گیا۔ میر نے اس کی طرف دیکھا۔ اگر پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ میں غلط ہوں تو میں آپ کے رہنے کا کہیں انتظام کروا دوں گا۔ پریشا نے فوراً سر اٹھایا۔ میر کی آواز میں عجیب سا یقین تھا۔ آپ جہاں چاہیں رہ سکتی ہیں، میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا، میں نورے کے آس پاس بھی نہیں پھروں گا۔ پریشا نے بے اختیار سر جھکا لیا۔ اس لمحے اسے اپنے رویے پر شرمندگی محسوس ہوئی۔ وہ شخص جسے وہ چند لمحے پہلے خطرہ سمجھ رہی تھی، وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا زخم اس کے سامنے کھول کر رکھ چکا تھا۔ پریشا نے بھیگی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ سر مجھے معاف کر دیں، یہ سب سائمہ نے مجھے بتایا تھا، مجھے حقیقت کا بالکل علم نہیں تھا۔ میر نے ہلکی سی سانس لی۔ کوئی بات نہیں۔ پریشا نے خاموشی سے آنسو صاف کیے۔ میں نے آپ کے بارے میں بہت غلط سوچا۔ میر نے نرم لہجے میں جواب دیا۔ آپ نے جو سنا تھا آپ نے اسی پر یقین کیا۔ آپ کو اپنی بیٹی کی حفاظت کرنی تھی۔ ایک ماں کا محتاط ہونا غلط نہیں ہوتا۔ پریشے کا دل مزید بھوجل ہو گیا۔ میر نے کچھ لمحے اسے دیکھا۔ آپ یہ بتائیں کہ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ پریشے نے پہلی مرتبہ پوری حقیقت بتانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے گھر کا قصہ سنایا، بھابھی لائبہ کے رویے کا ذکر کیا، نورے کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا ذکر کیا، بھائی کی نظروں میں اپنی عزت کم ہونے کی بات بتائی، گھر سے نکالے جانے کا واقعہ بتایا، رات کے وقت سڑک پر نکلنے کی مجبوری بیان کی۔ میر خاموشی سے سنتا رہا۔ اس کے چہرے پر غصہ آہستہ آہستہ ابھر رہا تھا۔ یہ بہت برا ہوا۔ پریشے نے سر جھکا لیا۔ میں کہاں چاہتی، میرے پاس کوئی جگہ نہیں تھی۔ میر نے چند لمحے سوچا۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ادھر ہی رہ سکتی ہیں۔ پریشے نے حیرت سے اسے دیکھا۔ جب تک آپ کو مناسب جگہ نہیں ملتی آپ یہاں رہیں، نوری کے لیے بھی یہی بہتر ہے۔ پریشے کی آنکھوں میں پھر آنسو آ گئے۔ میں آپ کے لیے مزید مسئلہ نہیں بننا چاہتی۔ میر نے نفی میں سر ہلا دیا۔ آپ مسئلہ نہیں ہیں۔ یہ مختصر سا جملہ پریشے کے دل میں اتر گیا۔ اگلے دن سے ان کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہو گیا۔ پریشے نے میر سے معذرت کی۔ میر نے اسے دل سے معاف کر دیا۔ گھر کی خاموش فضا میں اب نورے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ صبح نورے میر کے کمرے کے دروازے پر جا کھڑی ہوتی، کبھی اپنے نئے کھلونے دکھاتی، کبھی اپنی تصویری کتاب لے آتی، کبھی میر کی ٹائی پکڑ کر اسے اپنے انداز میں درست کرنے لگتی۔ میر جس شخص کو دفتر میں سخت مزاج سمجھا جاتا تھا، وہ نورے کے سامنے بالکل مختلف انسان بن جاتا۔ پریشا دور کھڑی یہ سب دیکھتی رہتی۔ اس کے دل میں میر کے لیے عزت بڑھنے لگی۔ پھر ایک دن نورے نے میر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بابا میرے ساتھ بیٹھیں۔ میر چند لمحے خاموش رہا۔ پریشا بھی وہیں کھڑی رہی تھی۔ اس کے دل میں عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ میر نے نورے کا ہاتھ تھام لیا۔ چلو۔ نورے خوشی سے اس کے ساتھ چل پڑی۔ اس دن پہلی مرتبہ پریشا نے میر کے چہرے پر وہ خوشی دیکھی جو شاید اس کی بیٹی کے جانے کے بعد اس کے حصے میں کبھی نہیں آئی تھی۔ وقت گزرتا گیا۔ نورے کا میر سے تعلق گہرا ہوتا گیا۔ میر کے گھر میں نورے کی ہنسی پھیلنے لگی۔ پریشا کی زندگی میں بھی سکون آنے لگا۔ وہ میر کے لیے اب صرف اپنے باس کے طور پر نہیں سوچتی تھی۔ اس کے دل میں اس شخص کے لیے عزت تھی، ہمدردی تھی، ایک خاموش سا تعلق تھا جس کا نام ابھی کسی نے نہیں رکھا تھا۔ ایک شام میر نے پریشا کو اپنے سامنے بٹھایا۔ نورے اس وقت اپنے کمرے میں کھیل رہی تھی۔ میر کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے آہستہ سے کہا، اگر آپ برا نہ منائیں تو کیا مجھ سے شادی کریں گی؟ پریشا کے دل کی دھڑکن رک سی گئی۔ اس نے حیرت سے میر کو دیکھا۔ میر نے فوراً نظر جھکا لی۔ شاید میں خود غرض ہو رہا ہوں۔ مجھے معلوم ہے آپ کی زندگی میں بہت کچھ گزر چکا ہے، میں آپ پر کوئی دباؤ نہیں ڈالنا چاہتا۔ پریشا خاموش رہی۔ میر نے اپنی بات مکمل کی۔
مجھے نورے میں اپنی بیٹی نظر آتی ہے۔ میں اس احساس کو ایک محفوظ رشتہ دینا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ نورے کو ایک باقاعدہ گھر ملے، آپ کو عزت ملے، مجھے بھی اپنی زندگی میں ایک سکون ملے۔ پریشے کے دل میں میر کے لیے پہلے ہی بہت عزت پیدا ہو چکی تھی۔ اسے وہ رات یاد آئی جب وہ اس سڑک پر اکیلی تھی۔ اسے وہ لمحہ یاد آیا جب میر نے اسے کسی سوال کے بغیر محفوظ جگہ دی تھی۔ اسے نورے کے لیے اس کی شفقت یاد آئی، اسے اپنی بیٹی کے لیے اس کی آنکھوں میں چھپی ہوئی محبت نظر آتی تھی۔ پریشے نے آہستہ سے سر جھکا لیا۔ اس کے دل میں ایک حقیقت واضح ہو چکی تھی، جہاں عزت نہیں ہوتی وہاں محبت پنپ نہیں سکتی، جہاں عزت موجود ہو وہاں محبت کے لیے راستہ بن جاتا ہے۔ پریشے نے میر کی طرف دیکھا، اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ میں آپ کی بات سمجھ سکتی ہوں۔ میر خاموش رہا۔ پریشے نے دھیمی سی آواز میں اپنا فیصلہ سنایا، مجھے آپ سے شادی منظور ہے۔ میر کی آنکھوں میں پہلی مرتبہ واضح خوشی دکھائی دی۔ اسی لمحے دوسرے کمرے سے نورے کی آواز آئی، بابا۔ میر نے بے اختیار دروازے کی طرف دیکھا۔ پریشے نے بھی نورے کو دیکھا، پھر دونوں کی نظریں ملی۔ میر کے چہرے پر برسوں بعد سکون اتر آیا تھا۔ پریشے کے دل میں بھی ایک عجیب سا اطمینان پیدا ہو چکا تھا۔ نورے دوڑتی ہوئی کمرے میں آئی، وہ میر سے لپٹ گئی۔ پریشے نے اس منظر کو دیکھا، اسے محسوس ہوا جیسے زندگی نے اس سے بہت کچھ چھینا تھا۔ آج پہلی مرتبہ زندگی اسے کچھ واپس دے رہی تھی۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی۔ نورے اپنے کمرے میں سو چکی تھی۔ پورے گھر میں خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ پریشے بالکنی میں کھڑی چاند کو دیکھ رہی تھی جب میر آہستہ سے اس کے قریب آ کر رک گیا۔ چند لمحے وہ بھی خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کبھی سوچا تھا کہ ہماری زندگی اس مقام تک پہنچ جائے گی؟ پریشے نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، میں نے تو کبھی یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ ایک دن مجھے ایسا شخص ملے گا جس کے ساتھ کھڑے ہو کر مجھے اپنے آپ کو محفوظ محسوس ہوگا۔ میر نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ میں نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ نورے کے بعد میری زندگی میں دوبارہ خوشی آئے گی۔ پھر تم دونوں میری زندگی میں آئی اور مجھے محسوس ہوا جیسے اللہ نے میری کھوئی ہوئی دنیا واپس کر دی ہو۔ پریشے کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ آپ جانتے ہیں مجھے سب سے زیادہ خوشی کس بات کی ہے؟ میر نے محبت سے اسے دیکھا۔ کس بات کی؟ پریشے نے دھیرے سے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ یہ کہ اب نورے کو کبھی یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ اس کا کوئی نہیں ہے۔ میر نے اس کے ہاتھ پر محبت سے گرفت مضبوط کر دی۔ اسے کبھی یہ احساس نہیں ہونے دوں گا، وہ میری بیٹی ہے اور تم میری زندگی ہو۔ پریشے نے سر اٹھایا، دونوں کی نظریں ملی۔ میر نے اس کے ماتھے پر بہت نرمی سے بوسہ دیا۔ پریشے کے چہرے پر شرمیلی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اور آپ کو کون سنبھالے گا؟ میر مسکرا دیا۔ تم۔ پریشا نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ پھر ٹھیک ہے، پوری زندگی آپ کو سنبھالنے کی ذمہ داری میری۔ میر نے اسے اپنے قریب کر لیا۔ اور پوری زندگی تم دونوں کو خوش رکھنے کی ذمہ داری میری۔ بیلکنی کے باہر چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ اندر کمرے میں نورے سکون سے سو رہی تھی۔ پریشا نے آنکھیں بند کر لی۔ میر کے قریب اسے پہلی مرتبہ اپنی زندگی مکمل محسوس ہوئی۔ وہ جان چکی تھی کہ محبت صرف دل کی دھڑکن کا نام نہیں، محبت عزت ہے، تحفظ ہے، اعتبار ہے، کسی کے ماضی کو سمجھ کر اس کے حال کو قبول کرنا ہے۔ میر نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ پریشے، جی، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ پریشے کی آنکھوں سے خوشی کا ایک آنسو بہہ نکلا۔ مجھے بھی آپ سے محبت ہے۔ اس رات دونوں کے درمیان کسی وعدے کی ضرورت نہیں تھی۔ ان کی آنکھیں ایک دوسرے سے وہ سب کہہ چکی تھی جو لفظوں میں کہنا ضروری نہیں تھا۔ ان کی زندگی میں ماضی کی تکلیفیں تھیں، جدائیاں تھیں، خوف تھا، مگر اب ان سب کے بعد ایک گھر تھا، ایک دوسرے کا ساتھ تھا۔ نورے کی معصوم ہنسی تھی، ایک نئی زندگی تھی، اور اس نئی زندگی میں
میر غزنوی اور پریشے ایک دوسرے کے ساتھ خوش تھے۔ ویورز، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ مجھے معلوم ہے آپ کو کہانی بے حد پسند آئی ہے اور آپ ہماری ویڈیوز آخر تک دیکھتے ہیں۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور انہیں بھی کہیں کہ اس چینل پر کتنی زبردست کہانیاں ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں، تو اسے سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔